ایک دن میں نے اسے اتنا تنگ کیا کہ پہلی بار اس نے مجھے مارا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اپنے خاندان کے پاس چلی گئی۔ میرے خاندان نے اسے پولیس میں رپورٹ کر دیا، یعنی کیس ہو گیا۔ ہر بار ایسا لگتا تھا جیسے میں ہی مظلوم ہوں، لیکن حقیقت میں اپنے شوہر کو جذباتی طور پر تکلیف پہنچاتی تھی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور حراست میں رکھا گیا۔ وہ 1 ہفتہ ہسپتال میں رہا۔ جب وہ واپس آیا، مجھے صرف طلاق کا نوٹس ملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، بزرگوں اور محترم خواتین، میں آج آپ کے سامنے ایک طلاق یافتہ ماں کی کہانی، یعنی خود ان کی زبانی جو انہوں نے تحریر لکھی ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے کہ ان کے طلاق ہونے کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ اس وجہ کو انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں لکھا ہے۔ اس کو آپ سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ آج طلاق اور خلوؤں کے واقعات بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ یہ جو تحریر جو ایک طلاق یافتہ ماں نے لکھی ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ اس سے سبق حاصل کر سکیں ہماری مائیں اور بہنیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک طلاق یافتہ ماں نے لکھا، میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے لکھ رہی ہوں کہ اپنے شریک حیات کی خوبیوں کی قدر کرنا ضروری ہے۔ شریک حیات کا مطلب یہ ہے شوہر۔ جو شوہر میں جو خوبیاں ہیں ان کی قدر کرنا ضروری ہے، وہ بتا رہی ہیں۔ چاہے ان میں خامیاں ہوں، یعنی شوہر کے اندر کمیاں کتنی ہی کیوں نہ ہوں، اس کو ایک طرف رکھ کر اس کے اندر کی خوبیوں کی قدر کرے۔ اس بات کو سب سے پہلے لکھ رہی ہے۔ آگے وہ اپنا واقعہ سناتی ہیں۔ میری عمر 30 پر 2 سال ہے۔ میرے سابق شوہر اور میں نے 6 سال تک ڈیٹ کی۔ ہم بہترین دوست تھے۔ میں نے انتظار کیا یہاں تک کہ اس نے کالج مکمل کر لیا اور کام شروع کر دیا۔ پھر میرے خاندان اور اس کے خاندان نے ملاقات کی۔ ہماری شادی ہوئی اور ہمارا ایک بیٹا ہوا جو اب 7 سال کا ہے۔ میرا شوہر کبھی کبھار غصے میں آ جاتا تھا، لیکن ہمارے مسائل تب شروع ہوئے جب میں نے اسے یہ محسوس کرانا چاہا کہ وہ مجھے کنٹرول نہیں کر سکتا، یعنی وہ آزادی چاہتی تھی۔ میرا شوہر مجھے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جب بھی ہم جھگڑتے، میں اپنا سارا سامان باندھ کر اپنے خاندان کے پاس چلی جاتی اور انہیں صورتحال سمجھاتی، اپنے گھر والوں کو۔ میری بہنیں میرے شوہر کو فون کرتی اور اس پر چیختی، چلاتی، یعنی لڑائی جھگڑا کرتی میری بہنیں میرے شوہر کے ساتھ۔ اگر وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا تو میں ہمیشہ اسے کہتی کہ اگر وہ چاہے تو مجھے طلاق دے سکتا ہے، حالانکہ میں کبھی طلاق نہیں چاہتی تھی۔ اس کے باوجود اپنی زبان سے کہتی تھی کہ وہ چاہے تو مجھے طلاق دے سکتا ہے۔ مجھے صرف اپنی عزت کا خیال تھا اور میں کبھی بھی اس کی نظروں میں ایک کمزور عورت نہیں بننا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے اتنا تنگ کیا کہ پہلی بار اس نے مجھے مارا اور گھر سے باہر نکال دیا۔ میں اپنے خاندان کے پاس چلی گئی۔ میرے خاندان نے اسے پولیس میں رپورٹ کر دیا، یعنی کیس ہو گیا۔ ہر بار ایسا لگتا تھا جیسے میں ہی مظلوم ہوں، لیکن حقیقت میں اپنے شوہر کو جذباتی طور پر تکلیف پہنچاتی تھی۔ اسے گرفتار کر لیا گیا اور حراست میں رکھا گیا۔ اس کے خاندان نے مجھ سے کیس واپس لینے کو کہا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں غلط کر رہی ہوں۔ میرا شوہر کبھی بھی پرتشدد انسان نہیں تھا۔ اس نے جو کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ میں نے اسے مجبور کیا، اور اس نے کھلے دل سے معافی مانگی۔ میں نے کیس واپس لے لیا اور ہم دوبارہ مل گئے۔ 3 ماہ بعد، یعنی 3 مہینے بعد،
ایک چھوٹے مسئلے پر میں نے پھر سے اپنا سامان باندھ لیا، یعنی پھر سے شوہر بیوی میں کچھ انبن ہوئی، تو اس نتیجے میں اپنا سامان میں نے باندھ لیا اور وہ اکیلا رہ گیا۔ 2 دن بعد مجھے کال آئی کہ وہ ہسپتال میں ہے، یعنی شوہر اسپتال میں ہے۔ میرے خاندان نے مجھے کہا کہ وہاں نہ جاؤ، کیونکہ ایسا لگے گا جیسے میں اسے منانے جا رہی ہوں، اور میری بہنیں مانتی تھیں کہ وہ بیماری کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ اس دوران لوگ مجھے مظلوم سمجھتے رہے، جیسے میں ہی ظلم کا شکار ہوں۔ وہ 1 ہفتہ ہسپتال میں رہا۔ جب وہ واپس آیا، مجھے صرف طلاق کا نوٹس ملا۔ میں طلاق کو رد کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے غرور کی وجہ سے، میرے گھمنڈ کی وجہ سے میں چاہتی تھی کہ وہ اپنا فیصلہ بدلے اور مجھ سے معافی مانگے۔ میں نے اسے فون کیا اور کہا کہ اسے طلاق مل جائے گی، کیونکہ میں جہنم میں جی رہی تھی۔ جب ہم عدالت گئے، یعنی کورٹ کو گئے، تو میں چاہتی تھی کہ وہ قیمت چکائے، اس لیے میں نے عدالت سے کہا کہ اس کی جائیداد تقسیم کی جائے۔ میری حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کھلے عام عدالت کو بتایا کہ جو کچھ بھی ہم نے اکٹھا حاصل کیا ہے وہ مجھے دیا جائے، اسے صرف طلاق چاہیے۔ ہم جولائی 2009 میں طلاق یافتہ ہو گئے۔ اب میرا شوہر شادی شدہ ہے، یعنی دوسری شادی ہو گئے ہیں، جبکہ میں یہاں برباد ہو رہی ہوں، یعنی میں ماں کے گھر بیٹھی ہوں اور برباد ہو رہی ہوں۔ میرے خاندان والے، یعنی میرے گھرانے والے، میرے بارے میں چغلی کرتے ہیں۔ میں اپنی بقا کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے جو میرے سابق شوہر دیتا ہے اس پر انحصار کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنی شادی برباد کی۔ میں یہاں تمام بیویوں کو بتا رہی ہوں کہ انہیں مشورہ لیتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ دھوکہ نہ کھائیں، اپنے خاندان کی مداخلت کو اپنی شادی میں نہ آنے دیں، یعنی اپنے گھر والوں کو میاں بیوی کے درمیان میں نہ آنے دیں۔ یہ میرا مشورہ ہے۔ یہاں تک کہ میری چھوٹی بہنیں بھی مجھ سے زیادہ عزت پاتی ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے مجھے طلاق لینے کی ترغیب دی، مجھے بتایا کہ طلاق لے لو، وہ ہمیشہ میرا مذاق اڑاتے ہیں اور میرے بارے میں بری بری باتیں کرتے ہیں۔ براہ کرم خواتین اپنی شادی میں چوکسی سے کام لیں۔ سوچا کہ اپنی کہانی شیئر کروں تاکہ آپ کی شادی بچ سکے۔ غرور میں کوئی فائدہ نہیں، گھمنڈ میں کوئی فائدہ نہیں۔ کبھی کبھی یہ مرد کا قصور نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ مرد کا قصور نہیں ہوتا، یہ آپ کا غرور ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں، اس لیے اپنی شادی میں ہوشیار اور چوکنا رہیں۔ اللہ ہمیں برائی سے، برے لوگوں سے، ان سے جو برائی کرتے ہیں اور دوسروں کو برائی کی دعوت دیتے ہیں، محفوظ رکھے۔ یا کریم آمین۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور گھر کے لوگوں کے ساتھ بھی۔ جزاک اللہ خیرہ آپ کے وقت کے لیے۔ تو محترم ناظرین، سنا آپ اس واقعے سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ غلط مشورے، خود گھر کے لوگ غلط مشورے دیتے ہیں، اور شوہر بیوی کے جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں ان کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور شوہر بیوی میں لڑائی لگا دیتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے کون ہوتی ہے؟ خاص طور سے ماں ہوتی ہے۔ جو لڑکیوں کی مائیں ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں کردار ادا کرتی ہیں، اور لڑکی کے بہنیں، بھائی وغیرہ جو گھرانے والے ہیں، خاندان والے ہیں، جب تک رشتہ نہیں توڑ دیتے تب تک ساتھ دیتے ہیں۔ جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو تب کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ بھابھیوں کے لیے ننند جو ہے وزن ہو جاتی ہے، اور ہر ایک گھر میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے ہوشیار رہیں اور اپنے شادیوں کو بچائیں، اپنے نکاح کو ٹوٹنے نہ دیں۔
تو محترم ناظرین، آپ کو اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور اس واقعے سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا۔ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔